ایک دفعہ نا میرے پاس ایک سکول کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکول کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور میرٹ بہت اچھا ہو، نام ہو۔ میں نے کہا روزانہ صرف 11 بار بچوں کو پڑھا لیا کرو، نصر من اللہ و فتح قریب، صرف 11 بار۔ میں نے کہا صرف 11 دفعہ پڑھوا لیا کریں۔ اب کلاس میں 20-30 بچے ہیں، 40 ہیں، تھوڑے ہیں، تو وہ 11 دفعہ نہیں ہوگا، اس کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ اب انہوں نے معمول بنا لیے، اسمبلی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلی میں پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو 11 بار نصر من اللہ و فتح قریب، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جو کس پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں سورۃ صف میں۔ یہ عجیب آیت ہے۔ اچھا، انہوں نے معمول بنا لیا اور یقین کر لیا۔ اس یقین کی طاقت اور یقین کی تاثیر، اس یقین کی قوت اور اس یقین کا کمال یہ ملا کہ ان کے کلاس میں حیرت انگیز طور پہ کامیابی، میرٹ، ترقی، اور آگے سے آگے نکلنے والے بچے جس کو ٹاپر کہتے ہیں کہ ملک قوم کا نام روشن کروں گا، ملک قوم کا، ماں باپ کا نام روشن کروں گا، ملک قوم، وہ بنے۔ کس آیت کی برکت سے؟ نصر من اللہ فتح قریب، اس آیت کی برکت سے۔ اچھا، جب جائیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، خود بھی اپنے دور کے بہت اعلیٰ پڑھے ہوئے تھے، تو مجھے ایک نصیحت فرمایا دیکھ، پہلے نا آسان سوال کر لیا کر، جو آسان سوال تجھے آتے ہیں پہلے وہ کرنا، آسان، پھر مشکل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مشکل سوال کرے اور مشکل میں اٹکا رہے اور وقت ختم ہو جائے۔ ایک چیز میری زندگی کا معمول ہے، رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر رب زدنی، کیوں جی؟ یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ پہلی دعا ہے، اور پہلی دعا ہے رب یسر، مسنون دعا ہے، اور دوسری قرآن کی آیت ہے۔ یہ آپ 11 دفعہ پڑھ کے نا پیپر کے اوپر دم کر دیں، قلم پہ دم کر دیں، پین پہ دم کر دیں۔ میں تھوڑی محنت بھی کرتا تھا اور اعمال بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اچانک کیا ہوا، وہ نگران جو ہے نا، اس نے اچانک مجھ سے پیپر ایسے کھینچ لیا، کھڑے ہو جاؤ، میری تلاشی نہیں، کلائی دکھاؤ، کلائیوں پہ بھی لکھتے ہیں نا، کلائی دکھاؤ، کلائی دیکھ لی، پھٹا دکھاؤ، پھٹے کے اوپر بھی لکھتے ہیں، دیکھ لیا، جو وہ گتا ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، امتحانی گتا، دیسی بات بول، یہ اس کے آگے پیچھے کہہ رہے کہ سلپوں کی سلپیں لے رہا ہے، ایک لائن چھوڑ کے لکھ رہے ہو۔ میں کہ نہیں، حیران کر، ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے اور سلپ دے دو، پھر ہم اور دے دیتے ہیں، وہ دستخط کرتے تھے، اسٹیمپ لگاتے تھے، پھر اور دیتے ہو، کہاں سے لکھ رہے ہو؟ میں لکھ رہا ہوں۔ کہاں سے لکھ رہے ہو؟ اچھا، 2-4 اور گئے ہو نہ کہ کوئی بوٹی پکڑی گئی، بندہ رنگے ہاتھوں، 2-4 اور کٹھے ہو گئے، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ سلپوں کی سلپیں لے رہا ہے، میں نے یہ بھی چیک کیا، یہ بھی چیک کیا، یہ بھی چیک کیا، یہ بھی کیا، کچھ نہیں ہے، اور لکھتا جا رہا ہے۔ پین ہوتا تھا، وہ سیاہی ختم ہو جاتی، ساتھ میری دوات ہوتی تھی، پھر اور بھر لیتا تھا۔ کیا، کہاں سے لکھ رہے ہو؟ یہ مجھے آتا ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ کہاں سے لکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ وظیفے ہیں، میں وہاں سے لکھ رہا ہوں۔ اچھا،
ہمیں بتاؤ. میں کہ باتوں باتوں میں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا, میں نے پیپر کرنا ہے, آپ نے تو نہیں کرنا, جب ختم ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. باتیں شروع کر دی تو میرا تو 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے سارا, اس کے بعد آپ نے کھینچ لینا ہے, آپ نے تو میرے ساتھ رعایت نہیں کرنی. وہ لکھتا گیا. پھر میں نے جب پرچہ دے دیا, وہ تجسس کر رہے تھے سارے, انہوں نے کہا کہیں نکل نہ جائے. ہاں نکل نہ جائے بھی, راز نہیں بتائے گا, کیونکہ لوگ اپنا وظیفہ تو نہیں بتاتے, عمومی بات ہے نا. جس کے پاس کوئی دم ہو, جس کے پاس کوئی چیز ہو, وہ نہیں بتاتے. نکل نہ جائے. تو بندہ ایسے, میں ابھی دور ہی تھا, میں اٹھا تھا, اٹھ کے میں نے اپنے قلم دوات ایسے بند کر رہا تھا, ہاتھ پہ سیاہی بھی لگی ہوئی تھی, شیش لگ جاتی تھی, ہاتھ پہ سیاہی بھی لگی ہوئی تھی, اور پھر ٹیشو پیپر تو تھا ہوتا نہیں تھا, پھر سر کے بال, داڑھی کے بال تھوڑے تھوڑے اس میں سے صاف ہوتا, ٹیشو پیپر تو ہوتا نہیں تھا. پھر وہ میں تو مجھے کہنے لگا, ہاں جی میں کہاں آ رہا ہوں. تو وہ اس وقت وہ پیپر کٹھے کر رہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے مجھ جیسے, ادھر یوں دیکھ رہے تھے, کوئی یوں دیکھ رہے تھے. تو وہ پھر میں نے انہیں بتایا کہ پہلے دن نسلوں کو اللہ سے مانگنا نہ سکھائے, پہلے دن نسلوں کو اللہ سے مانگنا نہ سکھائے. اور یہ پھر اعمال جو میں نے بتایا, یہ زندگی کا معمول بنا لے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.